اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے سر، یہ تو شیطان کا مقدمہ ہے۔ اللہ نے یہ موقف بیان کیا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان ہے، اور اس کو قرآن پاک کے اندر ثابت کیا ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کا میرٹ کیا ہے؟ امت میں نئے فتنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جاوید غامدی صاحب اور اسحاق جہالوی صاحب نے ایک نئی سوچ پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ سجدہ فرشتوں کا امتحان تھا، نہ کہ انسان کا۔ انسان کو اشرف المخلوقات فرض کریں، نہ مانا جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کیا ابدی جہنم ملے گی؟ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ قرآن کا فتویٰ ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ایک پانی کا ادنا سا قطرہ سمندر سے الجھنے جا رہا ہے۔ اگر سائل ادیم صاحب کی اس بات کو ہم مان لیں کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، نعوذ باللہ، قرآن کی بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث، ان کا انکار کرنا پڑ جائے گا، تحریف کے مرتکب ہو جائیں گے۔ ادھر تو انسان کے مقام و مرتبے کی بات ہی نہیں ہو رہی، انسان کی باڈی کی بات ہو رہی ہے۔ میں اپنے دفاع میں قرآن پاک کو پیش کروں گا۔ ساحل ادیم صاحب، آپ کا جو موقف ہے غلط ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ اقرار ہے صراط مستقیم کا۔ اس راستے کو پسند کرنا زمین کی تمام تر لذتیں، خواہشات، شہوات کو چھوڑ کر ایک ایسے کٹھن راستے کا انتخاب کرنا جس کی انتہا پل صراط ہے۔ ایسا رستہ، اس رستے پہ چلنے والے انبیاء، صحابہ، صدیقین، شہداء، محدثین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کی قربانیوں کو صرف پڑھا جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کیا لوگ تھے، کیسی قربانیاں دے گئے اس کے لیے، پھر بھی لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ ڈرتے تھے کہ ہم نے ابھی تک لا الہ الا اللہ کا حق نہیں ادا کیا۔ کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے پرانی قوموں کو کیوں ہلاک کیا؟ ہم نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑ کے آسمان پہ پہنچایا اور وہاں سے اوندھے منہ زمین پر دے مارا۔ کئی بستیوں پر ہم نے پتھروں کی بارش کی۔ عاد اور سمود جیسی طاقتور قوم کے چیخ کے ساتھ ہم نے دل پھاڑ کے رکھ دیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ یہ سب ان کے تکبر کا ثمر تھا جو ان کو ملا۔ کہ اکثر کو ہم ہدایت دیتے ہیں اور اکثر کو گمراہ کرتے ہیں اسی قرآن سے۔ یہی کتاب ہدایت اور یہی کتاب گمراہ کرتی ہے۔ عربی کے اندر جبرائیل کو وحی کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل عربی نبی کی طرف آتے ہیں، اس کو عربی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عظیم شخص، عظیم نبی، امام الانبیاء جب یہ جاتے ہیں تو 13 سال کے اندر تقریباً 100 صحابہ کو سمجھ آتا ہے اتنا بڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا انسان اپنے مقدر خود بناتا ہے یا اس کے مقدر طے شدہ ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ایک نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان تقدیر کو تابع کیسے کر سکتا ہے؟ اس سے پھر اپنا مقدر یا مستقبل اپنی مرضی کے مطابق کیسے بنا سکتا ہے؟ اگر ہماری تقدیر پہلے سے ہی طے شدہ ہے، اللہ پاک نے کرام کاتبین کو کیوں ایویں کام پہ لگایا ہوا ہے؟ مطلب فضول وہ بیٹھ کے ہمارے کندھوں پہ لکھتے جا رہے ہیں اگر مقدر پہلے سے ہی لکھے ہوئے۔ تو یہ سارے سوال اس کے اندر ساری زندگی طوفان بن کے تباہ و برباد کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ایک چیز علماء بہت زیادہ بتاتے ہیں لیکن اس کی وضاحت نہیں کرتے۔ لوح و قلم کیا ہے؟ لوح محفوظ کسے کہتے ہیں؟ اب اللہ اس فرشتے کو بتاتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں، رزق، اس کی جنس، دیکھو اس کا کردار کیسا ہوگا اور اس کی سانسیں کتنی، اور کائنات میں انسانوں اور جنوں کو تقدیر پر بہت سے اختیارات حاصل ہیں۔ تقدیر کو جب وہ سیکھ لیتا ہے، تقدیر کو جب وہ سمجھ جاتا ہے، تقدیر کو جب اپنے تابع کر لیتا ہے، پھر مقدر وہ اپنی مرضی سے لکھتا ہے۔ سر، آج مجھے اللہ نے پھر جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے وہ ہے ڈپریشن، ذہنی دباؤ۔ کہ سکون جو ہے وہ بھی روح کی طرح ایک باقاعدہ چیز ہے، ایک شے ہے جس کا نزول ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کا مطالعہ کریں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
یکذبون. یہاں پہ اللہ پاک ڈپریشن کا ذکر کر رہے ہیں، اور ڈپریشن روحانی بیماری ہے. اللہ کی قسم ڈپریشن کا علاج میڈیسن میں ہے ہی نہیں. وہ آپ کو وہ میڈیسن دیتے ہیں جس کے اندر نیند ہے، جس کے اندر الکوہل ہے، جس کے اندر شراب ہے. پھر آپ نشے کے اندر تسکین ڈھونڈیں گے. سر آپ کو تسکین زمین کے کسی کونے سے نہیں مل سکتی. دیکھ اس زمین پہ تو چل رہا ہے جس نے کتنے فرعون نگل لیے، یہ اس کو بھول جاتا ہے. اس کا اتنا حیا نہیں کرتا جتنا اپنے ماں باپ کا کرتا. تجھے حیا نہیں آیا، چل پھر دیکھ میری شان، دیکھ میری شان، دیکھ تجھے میرا حیا نہیں آیا، چل میری شان دیکھ. تنہائیوں، بیابانوں، سنسان جنگلوں کے اندر تو چھپ جاتا ہے ساری مخلوق سے. تجھے یہ بھول جاتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ. فرشتوں نے جو تیری غلاظتوں کا، تیرے گناہوں کا، تیری نافرمانیوں کا جو بوجھ اٹھایا ہوگا تیرے ہاتھ میں تھمائیں گے. جب یہ بندہ نہیں نہ مانتا پھر اللہ پتہ کیا فرماتا ہے، اچھا چل ایک آخری بات کرتا ہوں، شاید تیری روح کانپ اٹھے. نوپور شرما کو گستاخی رسول کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ ایک مسجد جس کو بی جے پی جماعت مندر بنانے کا ارادہ رکھتی تھی، یہ وہ پس پردہ حقیقت تھی. تاریخ نے پھر گستاخی رسول جیسا ارادہ اور عزم دیکھا. یہ سال 1991 تھا کہ وارانسی کورٹ کے اندر کچھ عورتوں نے، جن کی پشت پناہی کوئی ہندو پنڈت کر رہے تھے، ایک کیس درج کیا. یہ جو گیان واپی مسجد ہے یہ کاشی وشوناتھ مندر کا حصہ تھا، جس کو بادشاہ اورنگزیب کے حکم پر توڑ کر اس کی جگہ گیان واپی ماسک کو تعمیر کیا گیا ہے. مسجد کو مندر بنانے کے لیے گھٹیا سازش تھی. وہ یہ ویڈیو ہے، اس کا موضوع گفتگو ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر کا موقف کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. یہ کہتے ہیں گستاخ رسول دنیا میں توبہ کر لینا، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، آپ اس کو قتل ہی کریں گے. یہ کہتے ہیں گستاخ رسول دنیا میں توبہ کر لینا، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، آپ اس کو قتل ہی کریں گے. میں نے اس ویڈیو کی وساطت سے پہلے بھی چیلنج کیا تھا، اب بھی چیلنج کرتا ہوں. اس کے اندر امت کو گمراہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. تحریف قرآن، احادیث اور قرآن کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کو مقدم رکھنا، پہلے رکھنا. میری ہر بات کی دلیل آپ کو ملے گی. انجانے میں یہ جان بوجھ کر دونوں صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے. سنی کیا شیعہ کیا، سنیوں کے سارے آف شورز، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اسی طریقے سے اہل تشیع بھی، انہوں نے یونینمسلی ایگریڈ کر لیا ہے کہ جناب گستاخ رسول کی تو توبہ ہی قبول نہیں ہے. یہ خاص اور واحد پوائنٹ ہے جس کے اوپر تمام مکتبہ فکر متفق ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجموعی طور پہ میری ساری امت جھوٹ پہ اکٹھا نہیں ہو سکتی. کہ مسلمانوں نے بغیر علمی دلائل کے پوری امت قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل نہیں کی. یہ سارے کے سارے بے وقوف لوگوں نے گستاخ رسول کی سزا خود ہی اپنے پاس سے متعین کر دی. آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی کہ بدعت کا ایک فتویٰ بھی لگتا ہے. پہلا چیلنج تو یہ ہے میرا کہ اس کا جواب دے دے صرف جن کے لیے قرآن کے اندر اللہ نے یہ آیات اتاری، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سر وہ ان کو یہ سٹیپ کیوں لینا پڑا؟ وائی؟ ایک انسان کی جان لینے تک کا اعلانیہ حکم دے دیا.